کرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہے تو پھر یہ عبادت لکھی جائے گی. اگر جو اس طریقے سے نہیں ہے تو پھر اس کو عبادت مت سمجھیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے بڑوں نے اس بیت اللہ کی بڑی خدمت کی، بڑے کام کیے، کیا ان کو عبادت لکھا جائے گا؟ ان کے نامہ مال میں انہیں وہ فائدہ دیں گے؟ آپ میں جو انہوں نے یہاں فائدہ لے لیا وہی فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ نہیں ہے. آخرت میں فائدہ تب ہوگا جب وہ میرے کہنے کے مطابق کام کریں گے. یہ بات ہے اصل سمجھنے والی. میرے بھائیوں، یہاں ہم دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہمارے بڑوں نے کہا، جو ہمارے بزرگوں نے کہا، یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے یہ کہا تھا، او میرے بیٹے ابراہیم، جو باتیں تم ہمیں کہتے ہو سمجھاتے ہو یہ ہمارے آباء و اجداد تو نہیں کرتے رہے گے، وہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی نہیں، ان کے پاس یہ علم نہیں تھا جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے. اسی طرف اشارہ کرتے ہیں ابراہیم، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی میرے پاس میرے رب نے کچھ تھوڑا سا علم دیا ہے، یہ نہیں کہ بڑا علم ہے میرے پاس، میں جو کچھ کہوں گا بس وہی کچھ ہوگا. نہیں، من العلم، تھوڑا سا علم، من تبعیضیہ ہے، پورا علم نہیں ہے میرے پاس. کون کہتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ہمارے ہاں ایک مولوی جو تھوڑا سا پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے. تن نہیں ایسا بھائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، وہ مجھ سے سیکھ لیجئے، مجھ سے سیکھو گے تو تمہیں فائدہ دے گا. ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری تابعداری کر لو، میں جو کچھ کہتا ہوں. دیکھیے نا، یہاں سے باہر نکلیں، باہر نکلتے وقت ایک بندہ کہتا ہے یونیورسٹی اس طرف ہے، دوسرا کہتا نہیں اس طرف ہے. جس نے دیکھی ہے وہ تو کہے گا، اس کی بات تو دلیل سے مانی جائے گی، سمجھا جائے گا کہ واقعی یونیورسٹی اس طرف ہے بھائی. وہ اس کے پیچھے چلے گا تو وہ یونیورسٹی پہنچ جائے گا. ایک دوسرا بندہ کہتا نہیں میں کہتا ہوں تجھے یونیورسٹی اس طرف ہے، وہ تجھے دیکھی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیوں تو غلط کہہ رہا. اس کی بات نہیں مانی جائے گی. بات اس کی مانی جائے گی جو دلائل سے یا حقیقت میں مبنی بات کرے گا. یہاں بھی یہی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ابا جی میرے پاس کچھ علم آ گیا ہے، میری بات کو سمجھیے، میری بات کو مان لیجیے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی میں تمہیں سیدھے راستے میں لے کے چلوں گا، جو میرے پاس علم آیا وہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ابراہیم نے کہا، باپ نے اس بات سے انکار کر دیا تو ابراہیم آگے سے کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، تو میری بات نہیں مانتا ابا جی، میں بیٹا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے تو میرے باپ ہو بابا ہو، لیکن میری بات کو مانو. اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے، کیونکہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میں بیٹا ضرور ہوں آپ کا، آپ کے پاس نبوت نہیں ہے، میرے پاس نبوت ہے. میں جو کہوں گا اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہوگا، آپ کی طرف من جانب اللہ القاء یا بات نہیں ہے، لہذا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ میں نبی ہوں، میری بات کو سمجھیے، میری بات کو مانیے. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی شیطان جو ہے یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے بغاوت کی ہوئی ہے، لہذا باغی کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ہمارے معاشرے میں آج بھی دیکھو، جو بندہ باغی ہوتا ہے، کسی علاقے کا، کسی نظام کا، کسی سسٹم کا، اس کی بات قبول نہیں کی جاتی، بات اس کی مانی جاتی ہے. جس کو لوگ کہیں یار یہ اصلاح پسند بندہ ہے، معاشرے میں اس کا کردار اچھا ہے، اس نے جو بات کہی ہے یہ بالکل سچ اور درست ہے، لہذا بات اس کی مانی جائے گی.
لوگ کہتے ہیں واقعی ٹھیک ہے، بات اسی کی مانی جائے گی، کیونکہ معاشرے میں اس کے متعلق جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا، مخلوق کی آواز آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک نکارہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے مخلوق کی آواز۔ معاشرے میں جس شخص کے متعلق لوگ کہیں یہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا بے ایمان ہے، اور حقیقت میں وہ ایسا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ وہ غلط لوگ کسی کو غلط کہنا شروع کر دے، یہ تو بات غلط ہوتی ہے۔ ہاں اگر واقعتاً کسی آدمی میں غلطی ہے، تحقیق سے ثابت ہو گیا، ہاں جو تحقیق سے ثابت نہ ہو اسے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وقت وہ آیا لوگوں نے آ کے مکے والوں نے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہا کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ غلط نہیں ہے، لیکن بات نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں آج حب نبی کے دعوے بہت ہیں لیکن بات نہیں مانتے۔ سمجھیے ذرا، یہ اشارہ بہت بڑا اشارہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑی محبت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات نہیں ماننی، دعویٰ بہت بڑا ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، نماز اس لیے پڑھنی ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، السلام السلام قم یا بلال اذن، اے بلال اذان کر، میں اپنے رب کے سامنے ہو کے آہوزاری کرنا، نماز پڑھ کے۔ لیکن ہماری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ ہم نماز میں یہ کیفیت یا پوزیشن یہ بن جاتی ہے ہماری کہ ہم رب سے ہم کلام ہو کے کچھ اپنے اوپر اثر لے کے جاتے ہیں۔ نماز کہتی ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ نہیں رکتے بے حیائی اور برے کاموں سے، سوچئے پھر کیا حقیقت ہے پھر آپ کی نماز کی؟ کیونکہ قرآن تو سچ ہے، قرآن تو بالحق ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دو مفہوم اس کے سمجھیے، ایک تو ظاہراً اس بندے پہ اثر نہیں ہوگا، دوسرا یہ ہے نماز کا کام تو ہے بندے کی اصلاح کرنا، بندے کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا، لیکن کیونکہ یہ تخلابی کی نماز پڑھتا ہے، اس کو کیا کرے گی؟ اس کی دلچسپی نماز میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، لیکن سجدہ جا کے قبروں پہ ٹیکتے ہیں، قبروں سے جا کے منتیں مانگتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جی تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو ہمارے بڑے آباء و اجداد سے ان کی مورتیں بنا کے کھڑی کر کے ان کو پوجتے ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے بابا جی کو غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اتارا، بعد میں ہاتھوں سے دعا کی اس بابا کے لیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اور کچھ دیر کے بعد وہاں مجابر بنا کے بٹھا دیے، قبر بنا دی، مقبرہ بنا دیا، پھر اسی کے سامنے جا کے کہتے ہیں بابا جی ساڈی بھی سن لو۔ اور جس بابے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہو، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آج اسی کو کہتے ہیں ہمارا حاجت روا ہے، ہماری مشکلیں دور کرے گا۔ کہاں سے دور کرے گا؟ کیا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہی بات توحید ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اور لوگوں یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے، لاہور سے احرام باندھا، کراچی سے احرام باندھا، ملتان سے احرام باندھا، بات یہ کہیں گے، جہاں سے بھی کہیں گے، لیکن سنت کے مطابق میقات سے جا کے ہم یہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیرا کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ سارے کا ساری تعریفیں، سارے کا سارا نظام اللہ تیرا ہے، تیری بادشاہی ہے، تیرے گھر کے علاوہ میں کسی پر پہ نہیں جاتا۔ لیکن جا کے کہے
پھر داتا دربار پہ یا کسی اور دربار پہ جا کے جناب ہماری سنو، انا للہ، افسوس۔ اور بزرگ تھے، اب بھی ان کی بزرگی اپنی جگہ پہ، لیکن میری بات یاد رکھنا، یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں۔ باپ کیا کہتا ہے؟ تو نے میرے بڑوں کو نہیں مانا، میرے الہوں کو نہیں مانا، اے ابراہیم چل کرو باہر نکل۔ کالا اراغب انت ابراہیم، اے ابراہیم، کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور جن کو میں مشکل کشا سمجھتا ہوں، ابراہیم کو ان کو مشکل کشا نہیں مانتا، لہذا میرے گھر سے نکل۔ آج ہم لوگ بالخصوص ہماری جماعت، ہمارا سیٹ اپ، ہماری تحریک دعوت توحید پاکستان، ایک ہی مقصد لوگوں کو سمجھانا ہو، لوگوں ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے۔ میں اسی بات کو دوہرا کے بات کو ختم کرتا ہوں، لوگوں ہم نے جب سے احرام باندھنا ہے، جب سے یہ بات کہنی ہے، یہ ایک ہی کلمہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ لفظ کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، لیکن عملاً کچھ اس پہ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا مد مقابل کوئی نہیں، تو ایک الہ ہے، تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ الفاظ ہم کہتے ہیں، پھر بڑوں کے جا کے پاک کے دربار پہ، جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے، پھر ان سے جا کے کہتے ہیں میری بگڑی بنا دے، میرے نفع نقصان کا مالک بن جا۔ اور سوچئے ذرا، یہی تو بات ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، ابا جی، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، انہیں دیکھنا، انہیں آنکھیں کام نہیں کرتی، ان کا دل کام نہیں کرتا، تو پھر ان کے آگے جا کے پنتے مانگتے ہو۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں بھائیو، میری بات کو اختلافی بات اس بات سے نہ لینا کہ یہ مسل کی تعصب نہیں، تعصب اس بات کو سمجھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ ہیں اور یہی کہنے ہیں۔ کوئی بندہ جا کے کہے لبیک یا رسول اللہ، وہاں جا کے اس کی لبیک قبول نہیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟ اور وہاں جا کے تلبیہ کی جگہ لبیک اللہم لبیک کی جگہ جا کے کہے لبیک یا رسول اللہ، نہیں مانا جائے گا۔ یاد رکھ لینا، کوئی جا کے کہے اس کا عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا، جاؤ پھر جا کے دیکھ لینا، کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہی نہیں، ہم نے طریقہ وہ بنانا ہے۔ اسی کی طرح میرا اشارہ تھا، لوگوں ہمارا توحید کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ الہ صرف ایک اللہ ہے، اور دوسری بات وہ شہادتی ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سمجھیے ذرا، مطلب اس کا یہ ہے، پہلا کلمہ توحید ہے، دوسرا ختم نبوت ہے، یعنی توحید کو اس طریقے سے ماننا ہے جس طرح میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہی بات، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، میں اپنی بات کو یہ ختم کر دیتا ہوں، لیکن اگرچہ مضمون کچھ تو اور بھی تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔